نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء پارہ نمبر 4 ہے اس کی آخری جو آیت ہے پارہ نمبر 4 کی، انشاءاللہ پارہ نمبر 5 بھی آج شروع کریں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 تک ہم نے پڑھا تھا، مختلف احکامات تھے، اور یہاں پر اب جو ہے مزید محرمات کی لسٹ آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ہم نے پیچھے دیکھا پچھلی آیت میں، آیت نمبر 22 میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو ہے جن عورتوں پر سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہیں، یعنی تمہاری سوتیلی مائیں، ان سے نکاح تم پر حرام ہے۔ تو آگے سے اسی مضمون کو کنٹینیو کریں گے۔ آج بھی بہت سارے احکامات ہیں، کیونکہ سورۃ النساء میں بھی، سورۃ البقرہ میں بھی تھے، اور سورۃ النساء میں بھی بہت سارے احکامات جو ہیں گھریلو زندگی سے، معاشرتی زندگی سے متعلق جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکمل ایک لسٹ دے دی ہے محرمات کی مردوں کو، کہ تم کن عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا کہ جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہوں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب فرض کریں باپ نے کسی عورت سے نکاح کیا، یعنی دوسری شادی کی، لیکن اس کے ساتھ جماع نہیں ہوا، ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، اور اس کے بغیر طلاق دے دی، تو بعد میں اس عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ازدواجی تعلق قائم ہو گیا تو وہ عورت بھی اس پر حرام ہو جائے گی، پھر وہ اس کا بیٹا کہلائے گا نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واضح لکیر کھینچ دی کہ تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب اس آخری جو ہے آیت میں، پارہ نمبر 4 کی تمام، آیت نمبر 23 ہے یہ سورۃ النساء کی، اس میں لسٹ دے دی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں، تم اپنی ماؤں سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یعنی رضاعت کا رشتہ بھی کیا ہے؟ بہت محرم، بہت یعنی کہ محترم رشتہ ہے، اس کا تقدس ہے۔ ان عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں وہ رشتہ پہلے حلال تھا، لیکن رضاعت کی وجہ سے وہ بھی حرام ہو گیا۔ تو رضاعت کے رشتوں کے احکامات جو ہیں ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ جن کے ساتھ رضاعت ثابت ہو جائے، وہ بہنیں، وہ بھائی آپس میں بھی نکاح نہیں کر سکتے، یعنی جنہوں نے ایک ہی ماں سے دودھ پیا ہو، اور اس کے علاوہ ان عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا جنہوں نے دودھ پلایا ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رشتے نسب کی روح سے حرام ہیں، یعنی حلال ہوں، وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، یعنی حدیث ہمیں بتا رہی ہے مزید تفصیل، کہ پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا ہے، یعنی اس نے آ کر رضاعت کا رشتہ ثابت کیا۔ میں نے اسے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا ہے، یعنی ایسا تو کبھی تذکرہ نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا، پھر وہ میں سوار ہو کر مدینہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہہ دی گئی، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور کسی دوسری سے نکاح کر لیا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، کتاب العلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کرے۔ اب دیکھیں رضاعت کا رشتہ جو ہے نا وہ کب، یعنی وہ محرمات میں شامل ہوگا، وہ ان سے نکاح کب جو ہے حرام ہوگا، اس کی ایک لمٹ ہے۔ رضاعت یہ نہیں ہے کہ بس ذرا سا، یعنی اگر کسی نے کسی کو فیڈ کرا دیا کسی وقت میں تو کیا ہے وہ جو ہے وہ رضاعت کے رشتے سے حرام ہو جائے گا۔ حدیث اس مسئلے کو مکمل وضاحت کرتی ہے، کیا کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بخاری کی ہی کتاب النکاح میں حدیث ہے کہ رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سینی میں بھوک بند کرے، یعنی بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی لے تو پھر وہ رضاعت کے رشتے سے وہ جو ہے وہ رضائی ماں کہلاتی ہے اور اس سے نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو قیس کا بھائی افلح میرا رضائی چچا تھا، وہ میرے ہاں آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ واقعہ پردے کا حکم آنے کے بعد کا ہے، یعنی انہوں نے آنے کی اجازت چاہی اور پردے کا حکم آ چکا تھا، نازل ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اسے اجازت نہیں دی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا، تو آپ نے مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسے اندر آنے کی اجازت دے دوں، یعنی منع نہ کروں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو اب یہ کیا بتا رہی ہے کہ وہ رضاعت کی وجہ سے وہ رشتہ حلال ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ جو تمام لسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی دے دی نا، محرمات جن سے تم نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ لسٹ بعین ہی اس فریم میں بھی فٹ آتی ہے کہ جن چہرے کا پردہ جو ہے، جن محرمات یعنی یہ والی خواتین جو ہیں ان مردوں سے اگر چہرے کا پردہ نہیں بھی کرتی تو کیا ہے، جائز ہے، یعنی ستر تو ڈھانکنا ہوگا، لیکن جو مکمل شرعی پردہ ہے وہ ان محرمات، یعنی یہ جو آپ کے جو ہیں بیٹے ہیں، باپ ہیں، ان کے ساتھ ان کے سامنے اگر چہرے کو کھلا رکھا جائے مکمل پردہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ رضاعت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں اسلام جو ہے نا کسی چیز میں شرم نہیں کرتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ روایت کی جاتی ہیں، اور وہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے گھر میں ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو ایک چیز کا زیادہ علم ہوتا ہے، ایسے مسائل آیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو بجائے شرم کے ہر چیز کو کھول کر بیان کیا گیا تاکہ دین مکمل پہنچ جائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں کم و بیش تمام لوگوں کو کہیں نہ کہیں پیش آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار یا دو بار دودھ پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ایک بار فیڈ کر لیا، فیڈ کرا دیا، یا دو بار فیڈ کرا دیا تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، ایک یا دو بار سے رضاعت کا رشتہ نہیں بنتا، وہ رشتہ جو ہے وہ محرمات میں شامل نہیں ہوتا۔ اب اس کو مزید کیا وضاحت کرتی ہے اگلی حدیث، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن میں ایک آیت اتری تھی، عشرہ رضاعت معلومات، یعنی 10 بار دودھ پلانے سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ یہ آیت جو تھی یہ پہلے نازل ہوئی تھی، پھر منسوخ ہو گئی اور 5 بار کا حکم باقی رہا۔ اب حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کسی عورت نے 5 مرتبہ کسی بچے کو دودھ پلا دیا ہے اور اس بچے نے پیٹ بھر کر دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں ہوگی، اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ اور یہی حکم جو تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک رہا، اور اسی کے مطابق حضرت عائشہ، سیدنا عائشہ اما عائشہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دیا کرتی تھیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں مدت، رضاعت کی مدت جس کے اندر جو ہے دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے تو وہ ہے حولین کاملین، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ کے علاوہ باقی تمام فقہا اسی بات کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 2.5 سال، لیکن قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے 2 سال ہے۔ تو اس میں کیا ہے، ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جو ہے اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک مرتبہ بھی دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی، یعنی جو مدت رضاعت ہے وہ جو 2 سال ہیں، اگر بچے نے اس دوران میں پی لیا دودھ تو پھر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ فقہی مسائل ہیں لیکن حدیث ہمیں کھول کر بیان کر دیتی ہے اور کافی واضح اس میں جو ہیں دلائل مل جاتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ تمہاری دودھ شریک بہنیں، اگلی محرمات کون سی ہیں، دودھ شریک بہنیں، یعنی اس ماں سے بھی نکاح حرام ہے اور اس ماں کی بیٹیوں سے بھی نکاح حرام ہے، جس کو دودھ شریک بہنیں، یا پھر اگر ایک عورت ہے اس نے
کسی ایک کے بچے کو دودھ پلا دیا اور کسی دوسری عورت کی دوسری بیٹی کو دودھ پلا دیا، تو اب وہ دونوں جو لڑکا لڑکی ہیں وہ رضائی بہن بھائی ہوں گے، تو پھر ان کا بھی نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساسیں بھی تم پر حرام ہیں، تم ان کی بیویوں سے فائدہ اٹھا چکے ہو، تو جب جمع کر لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد وہ جو ہے حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور تمہاری ساس جو ہے وہ تم پر حرام ہو جاتی ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرطے کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو۔ یعنی دیکھیں، ایک عورت ہے، اس کے پہلے سے بچے تھے دوسرے پہلے شوہر سے، پھر اس کی شادی ہوئی، تو اس کے بچے جو ہیں اگر اس عورت سے جمع کر لیا تو اس عورت کی بیٹی جو ہے وہ اس مرد پر حرام ہوگی۔ تو اس طریقے سے قرآن ہمیں مکمل احکامات دے رہا ہے۔ اور اگر فرمایا اور اگر صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی نکاح لڑکیوں سے نکاح کر لینے پر تم میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس عورت سے جس سے تم نے شادی کی ہے اس کی بیٹی ہے، لیکن اگر تم نے اس عورت سے جمع نہیں کیا تو اس بیٹی کو طلاق دے کے تم اس عورت کو طلاق دے کے اس کی بیٹی سے بھی شادی کر سکتے ہو۔ یہاں پر جو ثابت ہوتی ہے نا حرمت، وہ ہوتی ہے جمع کے بعد، رضاعت کے بعد ہوئی اور اس کے بعد جماع کے بعد ہوئی۔ اس کے علاوہ فرمایا اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے جو تمہارے صلب سے ہوں، یعنی تمہارے جو سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں، تمہاری بہویں تم پر حرام ہیں، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو۔ یعنی دیکھیں، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک آدمی دو بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا بیک وقت۔ اگر ایک عورت سے نکاح ہوا ہے اور اس کی وفات ہو گئی ہے، عام طور پہ دیکھا جاتا ہے نا کہ وفات ہو گئی ہے، اب بچے ہیں چھوٹے، تو ان کی کسٹڈی کا مسئلہ آتا ہے، تو یہی سوچا جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کہ ہماری اپنی بچی ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہ دوسری بیٹی بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں نکاح کیا جا سکتا ہے جب ایک بہن وفات پا چکی ہو یا پھر اس سے طلاق ہو گئی ہو۔ بیک وقت دو بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، قرآن نے اس کو حرام کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ مگر الا ما قد سلف، جو پہلے گزر چکا، یعنی اگر تم ایسی کوئی کام کر چکے تھے اس حکم کے آنے سے پہلے جنہیں حرام کر دیا گیا، ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر چکے تھے، لیکن اب حکم آ گیا ہے تو اب باز آ جاؤ، یعنی جب حکم آ گیا، علم ہو گیا، اتر گیا، تو اب اس پر عمل کرنا، ایسے کسی کام پر اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو تم نے پہلے کر لیا تھا حکم آنے سے پہلے، اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ تم نے لا علمے میں کیا تھا۔ تو یاد رکھیں، یہاں جو بخشش کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور غفور اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، یہ ان کے لیے ہے جو لا علمی میں ایسا گناہ کر بیٹھے۔ یہ نہیں ہے کہ حکم آ گیا اور اس کے بعد کر لو دوبارہ نکاح، تو پھر یہ پڑھو اس آیت کے آخری حصے کو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات واضح نازل کر دیے ہیں قرآن مجید میں، اگر ان کو پڑھنے اور ان کے علم ہو جانے کے بعد ایسا کوئی کام کیا جائے تو وہ تو اللہ کی حد کو توڑنا ہے، اور اس پر تو پھر کیا ہے؟ سزا ہے، جہنم ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پھپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت ہے۔ حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کتاب النکاح سے۔ تو اب ہمیں یہاں پہ کیا پتہ چل گیا؟ کہ حرام رشتوں کی تفصیل پتہ چل گئی ہے پوری ڈیٹیل سے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا تو اور جانتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے ایک ایک مسئلے کا حل یہاں پہ موجود ہے، ایک ایک معاملے پر رہنمائی موجود ہے۔ جن چیزوں کی تفصیل ہمیں کتاب میں نہیں ملتی، یعنی قرآن مجید میں حکم تو مل جاتا ہے، تفصیل نہیں ملتی، تو حدیث اس کی تفسیر کر دیتی ہے۔ تو اس لیے تمام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد یہی کہا تھا کہ تم پر دین مکمل کر دیا گیا، تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، کوئی حکم چھوڑا نہیں گیا، کسی معاملے میں رہنمائی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈارک سائڈ رہ گئی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو پھر بعد کے آنے والے دور میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوتی ہے جو اس دور میں نہیں تھی، حکم نہیں ملتا، تو پھر اس پر علماء جو ہیں اجتہاد کی صورت بھی لے کر آتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کافی اہم احکامات ہیں۔
تو جن رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے ان میں مائیں ہیں، یعنی اور جب مائیں آتی ہیں تو پھر دادیاں اور نانیاں بھی اسی حرمت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ بیٹیاں آتی ہیں تو پھر پوتیاں اور نواسیاں اور اس کے بعد آگے ان کی نسلیں جو چلنے والی ہیں وہ سب بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ بہنیں ہیں تو اس میں پھر سگی بہنیں، الاتی اور اخیافی بہنیں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ الاتی اور اخیافی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ یعنی کہ جو جن کی مائیں ایک ہو یا جن کے باپ ایک ہوں تو وہ بہن بھائی بھی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ آپس میں تعلق قائم کر چکے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ بھی آپس میں حرام ہو جاتے ہیں، تو ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ خالائیں، خالائیں چاہے سگی ہوں یا اخیافی یا الاتی وہ بھی حرام ہیں۔ یعنی اب دیکھیں ایک ماں ہے، ایک عورت ہے جس سے یعنی سٹیپ مدر ہے، تو سٹیپ مدر ہے وہ مدر بھی حرام ہے اس لڑکے کے لیے، اور کیونکہ باپ نے تعلق قائم کر لیا اس عورت کی بیٹیاں بھی حرام ہیں اور اس عورت کی بہنیں بھی حرام ہیں، یعنی وہ خالائیں اخیافی اور الاتی وہ بھی سب حرام ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں بھی حرام ہوں گی، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں بھی حرام ہوں گی، رضائی مائیں کیوں قرآن مجید نے واضح دلیل کے ساتھ دے دیا، رضاعت والی مائیں کیونکہ 5 مرتبہ سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، پیٹ بھر کر دودھ پی لیا جائے تو وہ رضائی ماں کہلاتی ہے، اس کی جو ہے اس ماں سے بھی نکاح حرام ہے۔ رضائی بہنیں یعنی اس عورت کی بیٹیاں ان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اس کے علاوہ ساس سے نکاح حرام ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہمیں اس آیت سے، اور سالیاں جب تک کہ ان بہنوں سے ان کی بہن نکاح میں ہو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بہو، حقیقی بیٹے کی بیوہ سے نکاح بھی حرام ہے، اگر بیوہ ہو جائے، اور دیکھیں بعض اوقات کیونکہ پہلے تو زمانہ جاہلیت میں یہی کیا جاتا تھا کہ عام طور پہ سسر ہی نکاح کر لیا کرتے تھے، پہلے بیٹا تھا بچے بھی تھے لیکن سسر ہی نکاح کر لیا کرتے تھے، یعنی کس قدر کبھی کیوں کیا کرتے تھے، تاکہ یہ ہمارا مال اور دولت باہر نہ جائے، اور اس کو اپنی عزت کہہ کر پھر اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا کہ جس مرضی سے یا تو بیٹے سے نکاح، بیٹے سے تو ہو سکتا ہے لیکن سسر سے نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے اس سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی حقیقی بیٹے کی بیوہ سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، اور دو بہنوں کو بیک وقت نکاح کرنا جو ہے حرام ہے۔ اس حکم کے بعد اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو پھر ایک بہن کو فوراً طلاق دی جائے گی، اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا۔ اس علم آ جانے کے بعد بھی اگر پہلے سے کسی نے کر لیا تھا تو کیا ہوگا کہ پھر طلاق دی جائے گی ایک بہن کو، ایک وقت میں ایک ہی بہن نکاح میں رہ سکتی ہے۔ اب آگے 5واں پارہ ہے، اس میں بھی یہی مضمون چل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کیا حکم دے رہے ہیں، اگلی جو حرام کردہ اور خواتین ہیں یعنی جو حرام کر دیا جن سے نکاح، وہ ہیں شادی شدہ۔ شادی شدہ عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، شادی شدہ عورت ہر حال میں حرام ہے جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، کسی عورت سے، اور اگر کسی عورت کا جو ہے نکاح ختم ہو گیا، بیوہ ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، تو حالت عدت میں بھی اس عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، تو تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں۔ پھر فرمایا الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب یہاں کنیزوں کی بات ہو رہی ہے، پوری محرمات کی لسٹ دے کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص قسم پر خواتین کی بات کی ہے، کنیزیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بعثت ہوئی، عرب میں جو ہے غلام اور لونڈیوں کا بہت زیادہ ٹرینڈ تھا، بہت زیادہ، اور آپ دیکھیں اگر آپ باقی جو سویلائزیشنز ہیں نا ان کو بھی دیکھیں تو ویسٹ کی سویلائزیشن دیکھیں تو وہاں پر بھی غلام اور لونڈیوں کا کانسیپٹ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ یہ چیز تو اب آ کر ایک سویلائزڈ معاشرے میں ختم تو ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اسلام نے آ کر اس کو بتدریج ختم کیا۔ اگر ہم اپنے دین میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس چیز کو یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کے ذریعے یہ غلام اور لونڈی کا تصور آہستہ آہستہ ختم کیا گیا، ایک دم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں پھر بہت ساری قباحتیں تھیں۔ لیکن دیکھیں آپ قرآن مجید میں جتنی بھی اکثر ہوتا ہے نا کہ کسی چیز کا کفارہ ہے، فدیہ ہے، تو کیا کہا جاتا ہے، یہ غلام آزاد کر دو،
کتنا پیارا طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ ایک غلام یا ایک کنیز کو آزاد کر دیا جائے تو اس سے کیا ہوگا، اسے آزادی مل جائے گی، تمہاری جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے بھی گریجولی اس کو ختم کیا گیا، اور مزید آگے ان کو نکاح میں لانے کے ذریعے بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ لیکن کیونکہ اس وقت یہ چیزیں جو تھیں وہ موجود تھیں تو اس بارے میں بھی ہمارے سامنے احکامات آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حلال کرنا تمہارے لیے جائز قرار دے دیا گیا۔ اب دیکھیں اس وقت کنیزیں جو تھیں، کنیزیں کون ہوا کرتی تھیں؟ کنیزیں ہوتی تھیں وہ کہ جب، کیونکہ لڑائی جو تھی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور اس وقت جنگوں میں جو علاقہ فتح کر لیا جاتا تھا وہاں کے مردوں کو عام طور پہ کیا جاتا تھا، قیدی بنا لیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، اور پھر ان کی جو بیوائیں ہیں وہ بچ جاتی تھیں۔ وہاں جو عورتیں تھیں ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، یعنی کنیز بنا لیا جاتا تھا، اور ان کو اپنے علاقوں میں لے آتے تھے اور ان کو بیچ دیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے بیچ کے اس کے بعد ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق جو ہے وہ قائم کیا کرتے تھے۔ ان سے کیا کرتے تھے، ان سے محنت بھی لیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خاص جو ہے اس کو آہستہ آہستہ باؤنڈری میں لا کر اس چیز کو ختم کیا۔ تو یہاں پہ کیا کہا، وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ اس سے پہلے تو دیکھیں جو ہے جو بھی فاتح قوم ہوتی تھی وہ کھلی بے حیائی، یعنی ایک مرد کے لیے نہیں ہوتی تھی وہ عورت، وہ جو کنیز ہوتی تھی وہ کیا ہوتا تھا، اس سے کوئی بھی مرد جمع کر سکتا تھا۔ یعنی جب وہ آ جاتی تھی اس کو مال غنیمت کی طرح لے آتے تھے تو کبھی کسی نے جمع کر لیا، کبھی کسی نے جمع کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے اس کو کس طریقے سے سیو کیا کہ پہلے صرف ایک ہی مرد کے یعنی اس کی ملک میں دے دیا گیا، یعنی وہ اس کا مالک ہوگا۔ پہلے اس کو جو ہے آہستہ آہستہ وہاں تک جو ہے باؤنڈری لائن کیا گیا۔ تو کیا کہا، مگر جو کنیزیں تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ تو دیکھیں اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جب آتی تھیں کنیزیں جو ہیں مال غنیمت کے طور پہ تو ان کو پھر تقسیم کیا جاتا تھا، اور پھر عام طور ان کے ساتھ حسن معاشرت کا سلوک کا جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا، تاکید کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان سے نکاح کی بھی تاکید کر لی جاتی تھی، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی جائز تھا اس وقت کہ ان کے ساتھ بغیر نکاح کے بھی ازدواجی تعلق قائم کر لیا جائے، کیونکہ اس میں دیکھیں انہیں سیو کر دیا گیا تھا، کم ایک ہی مرد تک لمٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی جمع، یعنی اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، جو مرضی اس سے خدمت لے اور جس مرضی طرح کی خدمت لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا۔ ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے۔ تو صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، یعنی صحابہ کرام بڑے پاک باز ہوا کرتے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ زنا کی کیا قباحتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو صحبت کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر بھی موجود تھے، کیونکہ وہاں پر ان کے مشرک شوہر موجود تھے اور ان کے نکاح میں تھیں، گو کہ وہ ان کے پاس آ گئی تھیں لیکن مشرک شوہر کے موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ دیکھیں اگر کوئی عورت جو ہے وہاں سے آ جاتی تھی مشرک اور مرد کی، تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرنے کو حلال، کیونکہ اس کا پچھلا نکاح جو تھا وہ فسخ ہو جاتا تھا اگر وہ اسلام قبول کر لیتی تھی۔ اسی طریقے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس عورت سے جو ہے قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں تمتع کی ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی، نکاح متع۔ نکاح متع کیا ہوتا تھا، ایک کانٹریکٹ میرج ہوتی تھی جو کہ ایک خاص سیکٹ میں آج تک رائج ہے، اس کو آج تک جو ہے ویلیڈیٹی حاصل ہے کہ کسی موقع پر کوئی مرد کسی دوسرے ملک جاتا ہے، کسی دوسرے شہر جاتا ہے، اس کی جو جنسانی شہواتی خواہشات ہیں اس کی وجہ سے وہ کانٹریکٹ میرج کر سکتا ہے، کچھ عرصے تک کسی عورت کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بعد اس کو پیسے دے دے، طلاق دے دے اور آ جائے، یعنی یہ کام کر سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جب اسلام زمانہ جاہلیت کے بعد آہستہ آہستہ ان رسموں کو ختم کیا جا رہا تھا، اس وقت جو تھا اسلام میں اس چیز کو پہلے، یعنی اسلام میں یہ چیز تھی لیکن پھر آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے جب صحابہ کرام نے اس چیز کو برا سمجھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کے جو ان لونڈیوں کو حلال کر دیا اور ان شوہروں کا جو ہے وہ نکاح آٹومیٹیکلی فسخ ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر کیا اسی لیے کہا گیا کہ وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ آج دیکھیں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، تمام عورتیں آزاد ہیں، اور اسلام جو ہے کیونکہ قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے اس کے احکامات ہیں، تو لونڈیوں اور کنیزوں کے آج بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جنگی صورتحال پیش آتی ہے، یعنی کفر اور باطل کا کوئی مارکا ہوتا ہے، کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے، تو پھر دیکھیں جنگ میں ہمیشہ جو ہیں وہ غلام بھی بنا لیے جاتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں، اور عورتیں بھی۔ آج آپ دیکھیں ویسٹ میں
اگر آپ دیکھیں نا جو یہ امریکہ ہے یا اور بھی ویسٹ کے اور کنٹریز ہیں، خاص طور پہ امریکہ کے نام ہم اس لیے سنتے ہیں کیونکہ وہ جب قیدی بناتے ہیں خواتین کو تو خاص جگہ ہے، انہوں نے کچھ ایسے جزیرے بنائے ہوئے ہیں جہاں ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ تو مردوں کو تو ویسے بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ یہ جو جسمانی تعلقات ہیں وہ کوئی بھی قیدی قائم کر سکتا، کوئی بھی فوجی قائم کر سکتا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے، اگر کبھی بھی ایسی کوئی چیز پیش آ جائے تو اسلام میں بھی اس کے بارے میں مکمل جو ہے نا رہنمائی موجود ہے، کنیزوں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ حسن معاشرت کرتے ہوئے اگر تعلق قائم کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن مجید میں کنیزوں کا بھی حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کہہ دیا یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے لیے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، خریدنا نہیں، مال کے ذریعے کیسے، یعنی مہر کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کرنا، بشرطی کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حلال رشتہ مہر کے ذریعے، حق کے مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، حق کے مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، یہ نکاح کی بنیادی شرائط میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایک لسٹ دے دی، اور پہلے محرمات کی، اور اس کے بعد مکمل بتا کے لسٹ دینے کے بعد کیا کہا، ان عورتوں کے علاوہ باقی تمام آزاد عورتوں میں سے تم جس کے ساتھ چاہو نکاح کر سکتے ہو، لیکن مال کے ذریعے۔ مال کے ذریعے سے کیا مراد ہے کہ اس عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے گا اللہ کو گواہ بنا کر، اس کا مہر مقرر کیا جائے گا، مکمل ایجاب و قبول ہوگا۔ اب دیکھیں اسلام کسی ایسے نکاح کو پروموٹ نہیں کرتا جو چھپ کر کیا جائے، وہ نکاح نکاح ہی نہیں ہوتا۔ نکاح کے لیے دو گواہ، اب یہ کس کے جو ہے، اب آپ دیکھیں سورت النساء میں یہ آیت ہے، اور کس کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے؟ گواہ کس کے لیے چاہیے؟ عورت کے لیے، مرد کے لیے نہیں چاہیے، عورت کے لیے چاہیے، کیونکہ مرد اگر اس کو استعمال کر کے چھوڑ دے اور بعد میں کہہ دے کہ میں تو جانتا نہیں، میرا کبھی نکاح ہی نہیں ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کے رائٹ کو مہر کے ساتھ سیو کیا، اس کو پیسے دو، اس کے ساتھ تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو کچھ رقم دو، اس کا مہر ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا، اور کہا شہوت رانی کے لیے نہیں، عورت کو یوز کرنے کی چیز نہیں ہے، اس کو نکاح میں لے کر آنا ہے، اور نکاح میں لانے کے بعد مرد پر تمام پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، اس کے نان نفقہ برداشت کرنے کی، اس کے ساتھ حسن معاشرت کرنے کی، اس کو وہی لباس اور وہی کھانا کھلانے، لباس پہنانے کی جو وہ مرد خود استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے رائٹس کو سیو کیا عورت کے؟ تو کیا کہا، خود کہہ دیا کہ بشرطے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، ہوس پوری کرنا نہ ہو، شہوت رانی پوری کرنا نہ ہو، تو نکاح جو ہے ایسا نکاح مستقل ہوتے ہیں۔ تو یہی آیت دلیل ہے نکاح متع کو ختم کرنے کی۔ نکاح متع کہ کانٹریکٹ میرج کر لی جائے، تھوڑے عرصے کے لیے فائدہ اٹھا دیا جائے، مرد جو ہیں جن سیکٹس میں ابھی یہ جائز ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کر نکاح کیا، اس کے بعد اگر ان سے بچے بھی ہو گئے، پیسے دیے واپس آ گئے، نہ پھر جانتا کون ہے ان عورتوں کو یا ان کے بچوں کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، نکاح کا مقصد کیا ہے کہ تم نے صرف جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح نہیں کرنا، یہ نکاح مستقلاً ہو۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے یہ نکاح اس عورت کو اپنی عزت بنانا، اللہ کو گواہ بنا کر اس کو مکمل پروٹیکشن فراہم کرنا، تم اس کے محافظ بنو، تم اس کے رائٹس کو سیو کرو۔ تو اس سے نکاح متع جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، اور یہ آیت دلیل ہے۔ اور حق کے مہر کی بات ہوئی ہے، دیکھیں عورت کا حق ہے، مرد کے اوپر لازم ہے کہ اس کو جو ہے مرد کے اوپر، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ مرد اپنی وسعت کے مطابق، دیکھیں یہ بھی کتنا خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مرد اگر بہت زیادہ اس کے پاس، یعنی اگر وہ لینڈ لارڈ ہے، ملین ایئر ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ 32 روپے یا پھر تھوڑے سے، یعنی کہ وہ شرعی کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ نے کیا کہا، جیسی جس کی وسعت ہے۔ اور اللہ کا یہ کتنا خوبصورت یعنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر کوئی مرد معاشی لحاظ سے کمزور ہے تو اس کی وسعت کے مطابق مہر مقرر کر لیا جائے، لیکن بغیر مہر کے عورت کو نکاح میں نہیں لایا جائے گا۔ یہ کس کا رائٹ سیو ہوا؟ عورت کا۔ تو پھر کیا کہا، حق کے مہر کو مقرر کرنا، اس کو ادا کرنا، گواہوں کو لے کر آنا، ایجاب قبول ہونا۔ ایجاب قبول کس کا رائٹ سیو ہوا؟ عورت کا نا۔ عورت سے اس کی مرضی پوچھی جاتی ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ مرد کی مرضی ہوگی عورت خاموش بیٹھی رہے گی۔ اب کہتے تو ہیں کہ عورت کا خاموش رہنا اس کی رضامندی ہے، یہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اگر عورت کو جبرن خاموش کرا دیا جائے تو یہ اس کی رضامندی نہیں ہے، اس کی رضامندی لینا
مقصود ہے تو نکاح میں مکمل انسان ایک نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مکمل نکاح کا جو ہے ایک پروٹوکول دے دیا، نکاح کے پورے شرائط دے دی کہ عورت کی رضامندی اس میں شامل ہونا ضروری ہے، عورت کے ولی کی رضامندی ہو اور عورت کی اپنی۔ جبری نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں فسخ کرا دیے جاتے تھے، ختم کرا دیے جاتے تھے، ان نکاحوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو جبری نکاح مار دھاڑ کر کے تشدد کر کے یا پھر کوئی پیسے لے کے خرید کے کر دے۔ تو کیا ہے، مکمل طور پر عورت کا رائٹ سیو کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ پھر ان میں سے جن سے تم نکاح کا لطف اٹھا لو، یعنی اب نکاح کیا ہے تو اب تم ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو گے، سکون پاؤ گے، تو پھر کیا ہے، تم ان کا حق کے مہر مقرر ادا کرو۔ ہاں اگر حق کے مہر مقرر ہونے کے بعد زوجین میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور خوب حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک دیکھیں، جبر کسی پر بھی نہیں ہے، مہر لازمی مقرر کرنا ہے، لیکن اگر بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بہت بریگ کرنے کے لیے، خاندان میں ناک اونچی کرنے کے لیے بڑے بڑے لمبے چوڑے حق مہر رکھ لیے جاتے ہیں، لیکن وہ حق مہر عورت کو ادا کرنا لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب طلاق ہوگی تب دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہے نا کہ اگر طلاق ہوگی تو پھر وہ حق مہر دیا جائے گا، حق مہر اس عورت کو دیا جائے۔ تو اس لیے آسان حق مہر رکھنا وہ زیادہ پسندیدہ ہے، اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کے علاوہ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر زوجین کی باہمی رضامندی سے اگر کیا کرے عورت، اپنا حق جو ہے وہ چھوڑ دے یا کہ چلو آدھا دے دو مجھے، ٹھیک ہے، تو مرد کے اوپر وہ لازم ہوگا کہ وہ اس کو ادا کرے، اور اس سمجھوتے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھوتا بھی اگر زبردستی کروایا جائے تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جاننے والے نہیں ہیں کہ عورت کو کہہ دیا کہ نہیں تم مانو گی، اگر تم نہیں مانو گی آدھے حق مہر پہ تو تمہیں ویسے ہی طلاق دے دوں گا۔ تو کیا ہے یہاں پر کہ جبری جو ہے اس طرح کا سمجھوتا نہ کیا جائے، اور اگر باہمی رضامندی سے کوئی سمجھوتا ہوتا ہے، عورت اپنا حق چھوڑتی ہے، تو مرد کو پہلے بھی کہا گیا قرآن کی دوسری آیت میں بھی، ہنی ام مریا، کھاؤ اس کو، خوشی سے کھاؤ، یعنی اس کو استعمال کرو وہ جو مال اس نے چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوگا، جبری طور پہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، تو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو۔ اب کچھ مزید احکامات دیے گئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے آزاد عورت کو سے نکاح کرنے، آزاد عورت سے کیا مراد ہے، جو لونڈی نہ ہو، جو آزاد ہو، اچھے گھر کی ہو، اچھے نسب کی ہو، تو اگر ایسے عورت سے نکاح کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کو مہر دینے کے لیے کیا ہے، ایک خاص معقول رقم چاہیے ہوگی۔ تو آزاد دیکھیں، آزاد عورت کا جو لونڈی کی نسبت جو ہے نا، حق مہر بھی زیادہ ہوگا، نان نفقہ بھی زیادہ ہوگا، وہ اچھے گھر سے اس کو اسی طریقے سے پروویژن کرنی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو کہ قدرت نہیں رکھتے، یعنی ایسے مردوں کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا کہ اگر تم نکاح کی، کیونکہ نکاح کو پروموٹ کیا گیا ہے، نکاح سنت ہے، پسندیدہ ہے، کیونکہ ہر انسان، ہر مرد کے اندر بھی شہوت ہے، عورت کے اندر بھی شہوت ہے، اگر نکاح کو پروموٹ نہ کیا جائے گا تو حرام تعلق جو ہیں وہ وجود میں آئیں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ایسے لوگ جو وسعت نہیں رکھتے، اگر وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کر پاتے تو وہ کیا کریں، مومنہ عورت سے، کنیز سے جو ہے وہ جو ہے وہ نکاح کر لیں، مومنہ عورت سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی شرط لگا دی گئی کہ اس کنیز کا نکاح میں آنا جو ہے وہی جائز ہے جو ایمان والی ہو، اگر مشرک کنیز ہوگی تو اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، اور اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے۔ پھر اور مزید فرمایا کہ سب ایک ہی جنس سے ہیں، یعنی آزاد عورت اور کنیز عورت ایک ہی جنس سے ہیں، عورتیں ہی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ایک جیسی ہیں، لیکن ان کا سوشل سٹیٹس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، لہٰذا ان کے مالکوں کی اجازت سے تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، اور دستور کے مطابق ان کے حق مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، اور نہ وہ شہوت رانی کرتی پھریں اور نہ خفیہ دوستیاں کرتی پھریں۔ پھر نکاح میں آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے عادی ہوگی۔
اب یہاں پہ مزید کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھیں آزاد عورت سے اگر نکاح کی قدرت نہیں رکھتا مرد تو کیا کرے گا؟ کوئی ایسا فرض کریں کوئی لونڈی ہے، مومن لونڈی ہے، اس کا مالک دوسرا ہے تو اس سے بات چیت کرے گا اور اس کو پیسے حق مہر کے عوض جو ہے اس کے مالک سے اس کو نکاح میں لے لے گا، اور نکاح میں لے لے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ عورت بھی، اس کا رائٹ بھی سیو ہو جائے گا، اس مرد کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اپنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ایک نکاح میں نکاح کر کے جو ہے اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کا ایک اس کو راستہ مل جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اگر پھر بھی وہ عورتیں یعنی کنیز عورتیں ہیں، اگر ان سے نکاح کر لیا، ان کو عزت کی زندگی دی، لیکن اس کے باوجود اگر وہ بدکاری پر آمادہ ہیں، وہ پھر چھپ کر کسی سے دوستی کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، فرینڈشپس کرتی ہیں، تو پھر ان کو جو سزا دی جائے گی بدکاری کی، زنا کی، تو وہ آزاد عورت سے نصف ہوگی، آزاد عورت سے نصف ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا سٹیٹس آدھا ہے، اس کا مہر بھی آدھا ہوگا یعنی آزاد عورت سے، اور اگر اس نے کوئی کام کیا، کوئی جرم کیا تو اس کی سزا بھی آدھی ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصاف کے ساتھ مزید یہ بات کی ہے۔ پھر فرمایا یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں پڑ جانے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ یہ کنیز سے نکاح کرنے کی سہولت اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم کسی بدکاری کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر شادی کا اگر فرض کریں مرد آزاد مرد ہے، وہ آزاد عورت سے شادی کرنے کے ایکسپینڈیچر برداشت نہیں کر سکتا، اور اسے یہ بھی خطرہ ہو کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر شہوت ہے، مرد کے اندر اللہ نے قدرتی طور پہ زیادہ شہوت رکھی ہوتی ہے، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ پھر وہ کہیں اور جائے گا، غلط راستہ اختیار کرے گا، کوئی حرام کام کرے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں مومنہ لونڈی سے اجازت دی گئی ہے نکاح کی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم صبر کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس صبر کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی اگر فرض کریں مرد اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں کر پاتا، تو یا پھر کوئی بھی مرد و عورت اپنی شہوت پر، ان کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا، نکاح نہیں ہو رہا، نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بہت لیٹ ہو جاتی ہیں شادیاں یا پھر ہوتی نہیں ہیں، تو اس صورت میں اللہ نے جو اندر ایک جبلت رکھی ہے اس کو ٹیم کرنے کا، اس پر صبر کرنے کا طریقہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتایا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں کچھ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے ان کی خدمت کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اور ہمیں شادی کرنے کا مقدور نہ تھا، یعنی ہم دین سیکھ رہے تھے تو کہاں فیملی بناتے، فیملی لائف ہوتی، لیکن ظاہر ہے مرد تو تھے، شہوت تو تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص خانہ داری کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ شادی کر لے، یعنی نکاح کر لے، جو کر سکتا ہے تم میں سے ایسی وسعت رکھتا ہے یا پھر تم میں سے جو اس قابل ہے وہ کر لے، یعنی اس کے پاس کچھ مال و دولت ہے، کچھ اتنا پیسہ اسباب ہے کہ وہ عورت کو نان نفقہ دے دے، کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے۔ یہ دو نکاح کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہے کہ نکاح کرنے سے نگاہ اور شرمگاہ گناہ سے محفوظ رہتی ہے، کیونکہ دیکھیں مرد اپنی جو ہے جبلت کی تسکین کر لیتا ہے اپنی بیوی سے جائز طریقے سے، پھر اسے ضرورت نہیں رہتی کہ وہ یہاں وہاں نگاہ اٹھا کر دیکھے یا پھر کوئی غلط راستے تلاش کرے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتایا کیونکہ نکاح سے نگاہ نیچی اور شرمگاہ بچی رہتی ہے، اور جو یہ طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھا کرے، وہ کثرت سے روزے رکھے، کیونکہ وہ اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ یہ بھی بخاری کی کتاب النکاح کی حدیث ہے کہ اگر مرد یا عورت کا نکاح نہیں ہو رہا تو پھر وہ کیا کریں؟ اس شہوت کو توڑنے کے لیے کثرت سے روزے رکھا کریں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ تمہیں واضح طور پر بتا دے اور ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ طریقہ بتانا چاہتا ہے جس پہ پہلے لوگوں کو بھی چلایا گیا۔ یہ پہلے لوگ کون ہیں؟ یہ پہلے لوگ وہ ہیں، یعنی پہلی شریعتوں کی بات ہو رہی ہے، آسمانی مذاہب جو آتے تھے، انبیاء آتے تھے۔ تو دیکھیں جتنی بھی آئلی زندگیاں ہیں، یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جتنی بھی معاشرے میں ہیومن رائٹس ہیں،
خاندان میں زندگیاں کیسے جو ہے بسر کرنی ہے، میراث کے احکامات کیا ہیں، نکاح کے احکامات کیا ہیں، یہ احکامات پچھلے انبیاء کو بھی وحی کے ذریعے دیے گئے تھے۔ پہلے شریعتوں میں بھی اسی طرح کے احکامات تھے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف اسلام نے آ کر جو ہے وہ ایک نکاح کا ٹرینڈ جو ہے وہ سیٹ کیا ہے، اسلام نے آ کر میراث یا اسلام نے آ کر معاشرتی زندگی میں رہنا سکھایا ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ایک دین فطرت اسلام کے جو ہے انڈر آتے تھے، تو اسلام میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اسلام تو یہی ہے نا۔ تو تمام جو دین ہے وہ فطرت اور سلیم دین ہوا کرتے تھے۔ بعد میں ان کی تحریفات سے آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچن جو ہیں بے حیائی کے مرتکب ہیں، یا جیوز جو ہیں وہ بے حیائی کی مرتکب ہیں، زنا کر رہے ہیں، برے برے ڈریس پہن رہے ہیں، ان کی بے حیائی ان کے معاشرے میں کلچر میں عام ہے، تو کیا ہے کیا یہ ان کے دین میں ان کے نبیوں نے ان کو بتائی تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ انہوں نے خود اپنے اوپر جو ہے یہ چیزیں جو ہیں اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے لیے اختیار کی ہیں۔ تو پچھلے جتنے بھی ادیان، آسمانی ادیان ہیں، وہ نبی جو اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے تھے تو یہی احکامات جو ہیں وہ لے کر آتے تھے۔ کچھ کچھ چیزوں کو حلال اور حرام کی جو ہے وہ پابندیاں حدود و قیود چینج ہوئی ہیں کچھ کچھ چیزوں کی، لیکن کم و بیش جو ہے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ واضح کر دیا، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح کے احکامات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو۔ جب تم ان احکامات کو پورا کرو گے تو ایک بہترین زندگی گزارو گے اور گناہ میں پڑنے سے بچ جاؤ گے، اور اللہ کی رحمت تم پر آ جائے گی، نازل ہو جائے گی۔ پھر فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرمایا کہ بعض لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تم پر مہربان ہوں، لیکن واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہونا چاہتے ہیں، تمہیں بخشنا چاہتے ہیں، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور چلے جاؤ، یعنی شہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک خاص طبقے کا ذکر کر رہے ہیں کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ان احکامات کی طرف آنا نہیں چاہتے وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے اس سے مراد ہر طرح کے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایات پر کیا کرتے ہیں؟ اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج کو پریفر کرتے ہیں، ان کو مقدم سمجھتے ہیں، انہی چیزوں سے محبت رکھتے ہیں، خواہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں، منافقوں میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی، کیونکہ یہ سارے معاشرتی احکامات ہیں، عبادات بھی دین میں شامل ہیں اور یہ معاشرتی احکامات ان پر عمل کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی برائیوں کے خاتمے کے لیے بے شمار ایسے احکامات نازل فرمائے ہیں جو کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کو برا لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اپنی خواہشات پر چلتے ہیں یا اپنے پرانے باپ دادا کے غلط طریقوں پر چلتے ہیں۔ مثلا اب آپ دیکھیں میراث میں لڑکیوں اور چھوٹے بچوں کا حصہ مقرر کرنا، جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میراث کے مکمل حصے قائم کر دیے اور اس میں چھوٹے بڑے بچے کی کوئی تخصیص نہیں تھی، جبکہ عرب کیا کرتے تھے کہ جو ان کا بچہ تلوار چلانے کے قابل ہوتا تھا صرف اسی کو میراث ملتی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب احکامات نازل کیے تو ان کے اکثر، کیونکہ ان کے بڑے بوڑھوں کے جو ہیں یہ طریقے تھے، ان کو یہ برا لگا کہ یہ کون سا طریقہ ہے میراث کا۔ اسی طریقے سے بیوہ سے سسرال کی بندشوں کو ختم کرنا، آج بھی جو ہیں جہاں پر جاہلیت جو ہے، جن قبیلوں میں، قبائلی علاقوں میں یا جو سبربز میں، دیہاتوں میں ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ سسرال کی بندشیں جو ہیں مرد کے فوت ہونے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اسلام نے آ کر ان کو آزاد کیا ختم کیا کہ عورت جب اپنی عدت پوری کر لے گی تو وہ نکاح کے آزاد ہے، وہ آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے کے لیے، یعنی اب وہ بیوہ بن کر یہ نہیں ہے اس کے اوپر کہ تم اس کے اوپر اپنی مرضی ٹھونسو کہ بس اب یہ ہماری بیٹے کی بیوہ ہے تو اب یہ یہیں رہے گی، ہم اس کی اپنی مرضی سے اس کا نکاح کرنا ہے اگر کرنا بھی ہے، یا پھر اس نے نکاح کرنا ہی نہیں، یہ صرف ہمارے گھر میں رہے گی، یہ کہیں اور نہیں جا سکتی۔ ایسی ہر رسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ان چیزوں کو ختم کیا گیا، تو بھی یہ بھی لوگوں کو بری لگنے شروع ہوئی۔ یہ ان لوگوں کو جو کہ اپنی خواہشات پر چلنا چاہتے تھے، خواہشات تھی نا کہ مال غصب، ہمارا مال باہر نہ چلا جائے، اس بیوہ کو جو حصہ ملا ہے وہ نہ باہر چلا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عدت کے بعد عورت کو نکاح کی پوری آزادی دے دی۔ اس کے علاوہ مزید جو حکم تھا، متبنہ جو ہے اس کی وراثت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ متبنہ کہتے ہیں لے پالک اولاد کو،
متبنے کا کوئی بھی حصہ جو ہے اولاد یعنی جو لے پالک بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں جو اڈاپٹیڈ بچے ہوتے ہیں ان کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ان کو اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ جو 1/3 کی وصیت ہے اس میں سے اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھا کیونکہ ویسے بھی پروموٹ نہیں کیا گیا دین میں. ایسے یتیم بچوں کو ان کی کفالت کی جائے لیکن ان کو بیٹا بنا کر اگر ان کو مال ان کو نہ تو نام دیا جا سکتا ہے نہ وراثت میں سے حصہ دیا جا سکتا ہے. تو اسلام نے آ کر یہ جو متبنہ ہے ان کی وراثت کا خاتمہ کر دیا. ان کو اگر دیا جائے گا تو 1/3 میں سے دیا جائے گا جو اڈاپٹیڈ بچے ہوتے ہیں وہ جو 1/3 وصیت کی جا سکتی ہے. باقی حصے اللہ نے رکھ دیا اور ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ عورت کو خاوند کی طرح طرح کی زیادتیوں سے نجات دلا کر معاشرے میں مقام بلند مقام دینا یہ کس نے کیا؟ یہ بھی اسلام نے کیا. اب آپ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں عورت کا تو کوئی رائٹ ہی نہیں تھا. ہم سب جانتے ہیں ان کو تو پیدا ہوتے ہی پہلے دفن کر دیا جاتا تھا اور جو بچ جاتی تھیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی ہیوملیٹ کیا جاتا تھا. ان کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا تھا نہ وراثت میں نہ کسی ان کی سے نہیں ہوتی تھی کوئی. تو اسلام نے آ کر عورت کو مقام دیا ہر رشتے میں مقام دیا. تو یہ پھر ان لوگوں کو جو خواہشات دیکھیں آج بھی جو اپنی خواہشات پر چلتے ہیں اسلام پر نہیں چلتے وہ عورتوں کو آج بھی اسی طریقے سے ہیوملیٹ کرتے ہیں چاہے وہ قبائل ہوں. وہاں کیا کرتے ہیں عورتوں کو بند کر دیا اور بعض اوقات کسی درخت سے کسی کتاب سے بعض اوقات قرآن سے نکاح پڑھا دیا جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی یہاں تک کام کیا جاتا ہے کہ بس یہ باہر نہ جائے اس کا ہمیں حصہ نہ دینا پڑے کسی کو. تو اسلام نے آ کے ان چیزوں کا خاتمہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خواہشات پر چلنا چاہتے ہیں ایسے ہی اپنی پیروی کرتے ہیں خواہشات کی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور ہٹا کر لے جانا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے تمام اصلاحات جو ہیں وہ آبائی جتنے بھی پرانی رسمیں تھیں اسلام نے آ کر ان کا خاتمہ کیا تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی تھیں. لوگ بولتے تھے یہ کیوں کریں ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے ہم کیسے چھوڑ دیں. اور آج بھی دیکھیں اگر ہمیں قرآن ہم پڑھتے ہیں نا جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو جب ہمیں اس کے حکم مل جاتے ہیں تو پھر اگر ہمارے کوئی پرانے طور طریقے ہیں جو ہم لا علمی میں کرتے پھر رہے تھے ہمیں پتہ نہیں تھا یا ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا تو ہمیں وہ چھوڑتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا یہ طریقے جو ہیں تم نے خود ساختہ بنائی یہ تمہاری خواہشات ہیں. اصل تو راستہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے. نجات کا راستہ بھی وہی ہے اور اسی میں زندگی میں آسانی بھی ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے ہم سب کے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں دین سے متعلق عبادات سے متعلق معاشرت سے متعلق گھریلو زندگی سے متعلق تو ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی زندگیوں میں اور ان پہ کبھی بھی دلوں میں تنگی نہ لے کر آئیں کیونکہ تنگی لانا اپنی خواہشات پر چلنا ہے. اللہ کا حکم ہمارے لیے کیونکہ ہمارا مسلمان ہونا ہی تب ہے جب ہم یہ کہیں اسلمت لرب العالمین کیا میں تو سرنڈر کرتی ہوں. کیا ہمارا پہلے کا طریقہ مجھے تو اب پتہ چل گیا صحیح طریقہ اب تو میں اسے ہی فالو کروں گی. تو پھر انسان دل میں تنگی نہ لے کر آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا اپنی خواہشات پر جو لوگ چلتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نا خود بھی عمل نہیں کرتے اور جو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں فیملی میں ان کو بھی روکتے رہتے ہیں. تو پھر کیا ہے وہ اس کے ذمہ دار بھی ہوں گے. اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ جب اسلام آیا تو بہت ساری چیزیں حرام اور حلال جو ہے نا اس کے کانسیپٹ بھی ڈیفرنٹ تھے. اسلام نے آ کر بہت سارے کانسیپٹ جو ہیں وہ حرام لسٹ کی لسٹ تو بہت تھوڑی ہے جو قرآن دیتا ہے قرآن نے بتا دیا اور حلال کی لسٹ تو پھر اس کے بعد ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی تو سب کچھ حلال ہے. تو اس میں کیا ہے جب پہلے لوگوں نے خود سے کئی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا تو جب اسلام نے آ کر ان چیزوں کو حلال کیا تو سب سے زیادہ یہودیوں کی چیخیں نکلی تھی. یہودیوں نے آ کر پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ کیسا نبی ہے. اب آپ دیکھیں یہودیوں میں جیوز میں ایون کرسچنز میں بھی جیوز میں خاص طور پہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا اس کے پیریڈز کے ڈیز ہوتے تھے تو ان کو ناپاک تصور کیا جاتا تھا. ان کو بالکل الگ کر دیتے تھے. ان کی کوٹھڑیاں الگ بنا دی تھیں جو ہے آبادی سے ہٹ کر ہوتی تھیں وہ اتنے دن وہاں پر رہتی تھیں. ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. جب وہ فارغ ہو جاتی تھیں پاک ہو جاتی تھیں اور پاک ہونے کا تو خیر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان میں غسل جنابت تو پھر کیا ہے غسل حیض سوری تو پھر کیا ہے وہ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بول چال ان کو ٹچ کرنا بھی معیوب سمجھتے تھے جب پیریڈز ہوتے تھے خواتین کو. تو اسلام نے آ کر جب یہ چیزیں ختم کی اسلام نے آ کر کیا کہا کہ حیض والی عورتیں جو ہیں صرف ان کے ساتھ مجامعت یعنی مباشرت حرام ہے باقی ہر قسم کا تعلق ان کے وہ تو ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے. تو اسلام کیا کہتا ہے ہر حال میں عورت اس حال میں پاک ہے. تو پاکیزگی جو ہے وہ کیا ہے صرف اور صرف ایک لمٹ لگا دی کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں یعنی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا باقی ہر حال میں عورت قائم ہے پاک ہے. تو جب یہ چیزیں آئیں تو پھر جن کے
پرانی رسومات پر ضرب پڑتی تھی وہ بول پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تو تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے. آج بھی دیکھیں ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایسی الگ سے نا گھر بنائے ہوئے ہیں، تو وہ جو پیریڈس کے ڈیز ہوتے ہیں عورتیں ہماری وہاں ساری جمع ہو جاتی ہیں. بے شک وہ اس کو ایک طریقے سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ اس انجوائمنٹ میں کیا ہے کہ وہ الگ ہو گئی ہیں، ان کے اوپر کوئی وہ ذمہ داری نہیں، لیکن ان کو اس وقت کمتر سمجھا جا رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بھی ان کی لا علمی ہے کہ وہ اسی چیز کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہفتہ ان کو چھٹی ملی ہوئی ہوتی ہے ہر چیز سے. لیکن آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے سوشل سٹیٹس دیا جاتا ہے کہ ان کو ہر کس اس وقت ان کو نیچ سمجھ کر ان کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ان کو لے کر آیا جاتا ہے. تو لیکن اسلام نے آ کر کیا کیا؟ یہ پابندیاں ساری اتار دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے رسم و رواج کی پابندیوں کو ہلکا کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یعنی احکامات اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معاشرتی احکامات دیے ہیں ان میں اس بات کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ کیونکہ کہ اس میں کوئی سختی نہ ہو، جبر نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، انسان اپنی چیزوں کو خواہشات پر کنٹرول نہیں کر سکتا. تو جتنی اس کی وسعت ہے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی اتنے دیے ہیں، اور جہاں پر مشکل آتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر آسانی کا حکم اتار دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر آگے حکم آیا یا ایھا الذین آمنو، اگلا حکم ہے اور بہت اہم حکم ہے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مجھے آپ کو ہر مومن کو خطاب کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا فرمایا؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منہما ان تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے نہ کھاؤ. درست صورت یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے آپس میں لین دین ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت مہربان ہے. اب یہ جو باطل طریقے سے مال کھانا ہے نا، اس میں بہت وسعت ہے، بہت ٹرمز ہیں، اور اللہ نے منع کر دیا ایمان والوں کو خطاب کر کے. تو اب اس میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو جانیں کہ باطل مال کون کون سا ہوتا ہے. باطل مال حرام مال ہے. تو باطل کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اس سے مراد ہر وہ ذریعہ آمدنی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے. اب اس میں ہم کئی جو ہے اس کی ڈیپتھ میں، اس میں تفصیل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں تاکہ ہم ان سے بچیں، ہم ان کو ایوائڈ کریں. دیکھیں ہر وہ کام، ہر وہ مال اس طریقے سے کمانا جس سے کسی دوسرے کا مالی نقصان ہو، وہ باطل طریقے سے ہے. جیسے چوری، ڈاکہ، غصب، غبن، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ آپ دیکھیں اس سے تو ہم سب واقف ہیں نا. یہ باطل طریقے سے کوئی چوری کسی اور کا حلال کمایا وہ محنت سے مال آئے اور ڈاکہ ڈال لے، چوری کر لے، غصب کر لے اور غبن کر لے، یعنی کسی فارم میں آئے اور پھر کیا کرے، غلط سورس سے کیا کرے، سارا مال ہتھیا لے. تو یہ باطل طریقہ ہے. اس کے علاوہ سود اور اس کی تمام شکلیں باطل طریقے ہیں. سود، اور خواہ اس میں مفرد ہو، مرکب ہو، ڈسکاؤنٹس ہوں، مارک اپس ہوں، مارک ڈاؤنز ہوں. اب آج آپ دیکھیں نا ہمارے بینکس نے کیسے کیسے نام نکال دیے ہیں سود کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے نا کہ روز قیامت آنے سے پہلے لوگ جو ہیں حرام چیزوں کے نام اور رکھ کر ان کو حلال کر لیں گے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، گانا بجانا بھی حلال کر لیں گے اور حرام شراب کو بھی حلال کر لیا جائے گا. اور اس کے بعد سود، کیونکہ سود کی جو ہے حرمت باقاعدہ خاص طور پہ قرآن میں نازل کی گئی ہے، اس کو باقاعدہ حرام کیا گیا، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے باطل طریقے میں سود کا ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. اس لیے سود بھی باطل کی ایک قسم ہے. اس کے علاوہ ہر ایسا کام جس سے تھوڑی سی محنت سے بہت سارا مال حاصل ہو جاتا ہو، تھوڑی سی محنت، ذرا سی ایفرٹ یا ذرا سے پیسے، اور پھر اس سے کیا ہو، ارب پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جوئے میں اور لاٹریز میں. اب آپ دیکھیں ویسٹ میں کون کون سی لاٹریز کھیلی جاتی ہیں اور بڑا رش کرتے ہیں، فلاں کی نکلی وہ راتوں رات بلینئر بن گیا. دین میں اس کی ایسی لاٹریز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے وہ مال حلال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں رکھا. سٹہ بازی یعنی پیسے لگانا، کسی چیز پر پیسے لگانا، یہ ہوا یہ اندازوں پہ، اس سے کیا ہوگا، یہ سٹہ بازی حرام ہے. اس کے علاوہ بعض حالتوں میں یہ جو بیمہ پالیسیز ہوتی ہیں، بعض حالتوں میں کچھ کنڈیشنز میں جائز ہیں، کچھ کنڈیشنز میں یہ بھی حرام. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو پرائز بانڈز ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے ہمارے دین میں. پرائز بانڈز کا تو خاص ایک پچھلے دور میں، یعنی کچھ عرصہ پہلے، کچھ سالوں پہلے ایک تو خاص قسم کا ٹرینڈ تھا، لوگ لے لے کے رکھتے تھے اور نکالا ہے تو واہ واہ. یعنی وہ مال جو ہے وہ بھی کیا، اگر آپ اس کی بھی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ ان لوگوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جاتا ہے.
تو یہ جو پرائز بانڈز ہیں یہ بھی حلال قسم نہیں ہے، یہ بھی باطل مال ہے۔ اس کے علاوہ اندھے سودے یعنی بلائنڈ جو ڈیلز کی جاتی ہیں، بلائنڈ ڈیلز حرام ہیں۔ قسمت کے سودے یعنی قسمت کے سودے کیا جس کا ایک ہی عوض مقرر ہو، یعنی فارچون جو ڈیلز کی جاتی ہیں کہ یہ ہوا، اگر نکل آیا تو بہت اچھا، اور اگر نہ نکلا تو کوئی بات نہیں، پھر تو نقصان ہے نا ہمارا اپنا، ہماری اپنی قسمت۔ ایسی تمام ڈیلز جو ہیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں دین ہمیں بتاتا ہے نا ڈیٹیلز میں بھائی، یہ ملامسہ اور منابضہ یعنی کوئی بھی ایسی جو ڈیلز ہیں جو کہ جس سے دوسرے کا نقصان ہو رہا، یہ خاص ٹرمز ہیں۔ اس کے علاوہ حتیٰ کہ بچوں کے وہ کھیل جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی خاص چیز پر نشانہ لگے گا تو کیا ہوگا، وہ مل جائے گی آپ کو۔ اب بچے نے 100 روپے دیے اور 1000 روپے والی چیز کا نشانہ لے لیا تو وہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو انٹرٹینمنٹ ہے نا، ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور نہیں کیا، ہم نے تو اپنی انٹرٹینمنٹ کے بعض اوقات ایسے ذرائع بنا لیے لا علمی میں جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بچے جو ایسی چیزوں پہ آپ دیکھیں جو بڑے بڑے یعنی کہ بچوں کے وہ جو بنائے ہوتے ہیں نا ہبز جہاں پہ گیمز ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بڑی بڑی چیزوں کے رکھی ہوتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نشانہ گو کہ وہ مشکل نشانہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لگ جائے تو وہ مال باطل ہے۔ تو 100 روپے کا ٹکٹ دے کے اگر آپ 1000 روپے کی چیز جو ہے اس پہ نشانہ لگا کے اس کو لے رہے ہیں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ بھی باطل ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ لین دین جس میں کسی ایک فریق کا فائدہ تو یقینی ہو اور دوسرے کو نقصان ہوتا ہو، تو ایسے تمام جو سودے ہیں، ایسی تمام ڈیلز جو ہیں وہ حرام ہیں، وہ باطل مال ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے ہمیں اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن ہم کبھی بھی ان کی ڈیپتھس میں جا کر غور نہیں کرتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے مال میں باطل مال کب مل گیا۔ تو توجہ کرنے کی اس کی طرف، کیونکہ نزاکت ہیں، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام اس کا کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ آج ہماری دعائیں جب قبول نہیں ہوتی نا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی اسلاف بتایا کرتے ہیں، ہمارے مال پاک نہیں ہے، حلال نہیں ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کب اس میں باطل کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی لا علمی میں دیکھیں نا، جیسے شرک لا علمی میں ہماری زندگیوں میں شرک خفی شامل ہوتا ہے، ایسے ہی باطل مال شامل ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن مجید کو جو ہے سمجھ کر پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو یہ علم پھر ہمیں ایسی باطل سے، ایسی چیزوں سے، کیونکہ ہم چاہتے تو نہیں ہے نا لیکن لا علمی میں کرتے چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا علمی میں کیا ہوا ہے تو اس پہ تھوڑی گناہ ملے گا، لیکن کیا قرآن اور سنت جو ہے، حدیث جو ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ اگر ہم نہیں اٹھائیں گے اور لا علمی میں چلے جائیں گے تو ہم سے یہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ تھا تو صحیح موجود سور، تو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ وہ کس کے لیے آیا تھا یہ سارا سورس؟ کس کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا گیا؟ کوئی خاص 2 4 لوگ تھے؟ یا ایھا الذین آمنو تو سارے ایمان والے، تو ہم میں سے کیا کوئی بھی، یعنی ہم ایگزمپٹڈ لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا؟ ہمیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا، پھر دوسری صورت میں اس طرح جواب دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ باطل مال میں وہ تمام سودے جو تخمینے سے یعنی اندازے سے طے کیے جاتے ہیں، اندازے سے طے کیے جاتے ہیں، جس میں دھوکے کا جو ہے، اب آپ دیکھیں بڑے بڑے بزنس مینز ہوتے ہیں نا، کسی ایک ڈھیر کا، یعنی ایک پوری ایک لاٹ آتی ہے نا، لاٹ ڈھیر آپ سمجھے لاٹ آتی ہے، ایک لاٹ کا سودا کر لیتے ہیں۔ اب اس لاٹ میں جو بھی نکلا، اب دیکھیں نہ اس کے ویٹ کا پتہ ہے، نہ اس کے پر کے جی کا پتہ ہے، نہ اس کے اندر کیا سامان ہے، ایک بلائنڈ ڈیل ہے، ایک بلائنڈ لاٹ ہے، اس کا سودا کر لیا، اور اب خریدنے والا جو ہے بعد میں وہ کھولے اور اس کو ردی مل جائے اندر سے۔ تو ایسے تمام سودے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہے، یہ باطل مال ہے۔ اس کے علاوہ باغات کے جو ایسے سودے پیشگی کر لینا، دیکھیں جن لوگوں کے باغ ہوتے ہیں نا، زمینیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ساری ہماری زندگی میں تو نہیں ہے، لیکن ہماری زندگی میں کبھی نہ کبھی تو آ سکتی ہیں، یا پھر ہمیں ان چیزوں کا علم ہونا، جیسے ہمیں یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ بچہ نشانہ لگا کر ہمارا بچہ 1000 روپے کی چیز لے آئے گا تو وہ تو جائز ہی نہیں اس کے لیے۔ تو اسی لیے دین کو پڑھنا اور اس کی ڈیپتھ میں جانا ضروری ہے۔ تو دیکھیں باغوں کے پیشگی سودے، جن کے باغ ہوتے ہیں، جن کی زمینیں لینڈز ہوتی ہیں، وہاں پہ جو پھل لگا ہوتا ہے وہ پیشگی کیا کرتے ہیں؟ سودے کر لیتے ہیں کہ یہ جو سارا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایک پورا کہ اس پہ سے جتنا پھل اترے گا، اب نہ اترے تو کیونکہ اس پھل کا ویٹ نہیں کیا گیا تو وہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کو پہلے سے اندازے پہ ایسی چیزیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ سودا جس میں کیا کرے، سیلر جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے، وہ بھی باطل طریقہ ہے۔ کیا کرے؟ اس کو پتا اس کی چیز میں عیب ہے، اس کو پتا اس کی چیز میں نقص ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو چھپا لے اور اوپر سے اس کو بڑا سجا کے اور ایک دفعہ سیل کر لے کے جب جائے گا تو میرے ہاتھ میں تو پیسے آ گئے نا، بعد میں پوچھتا کون ہے؟
اس کے علاوہ جانوروں کا دودھ روک کر، کیونکہ جو مویشی سیل کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جانور بیچنا ہوتا ہے نا، جو دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں تو ان کا دودھ اچھی طریقے سے روکے رکھتے ہیں، نہیں نکالتے. پھر اس کے بعد جب ان کے پاس سامنے جو ہے بائر آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اچھی طرح دودھ دو کر دکھاتے ہیں کہ یہ تو بڑا دودھ دینے والا جانور ہے، پھر ان کو خرید لیتے ہیں اور بعد میں وہ گھر جا کے وہ اس کے بعد اس کو فائدہ ہی نہ دے. تو یہ بھی دھوکا ہے. کیا کیا؟ ہیلا سازی کی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے تمام مال باطل ہیں، حلال نہیں ہے یہ، اور باطل مال حرام ہے. دوسرے لفظوں میں حرام مال ہے. ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کو کیا کرنا، پھنسانے کے لیے بولیاں چڑھا دینا. بعض اوقات دیکھیں جہاں پہ بڈ کی جاتی ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، جہاں بڈس کی جاتی ہیں وہاں چار بندے انہوں نے اپنے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ بولی کو چڑھاتے ہیں پہلے اچھے طریقے سے دوسرے کو پھنسانے کے لیے. ان کو پتا ہوتا ہے، اب لوگ کہتے ہیں اچھا اتنی بڈ جا رہی ہے، اتنی بڈ جا رہی ہے، اچھا اس میں بڑا فائدہ ہوگا، اور وہ بڈ لگاتے چلے جاتے ہیں. جب اونچی ہوتی ہے تو ان کے جو اپنے بندے ہیں وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں، اور دوسرا ایک جو بیچارہ جس کو پتا نہیں ہوتا اسے دھوکا ملنے والا وہ پھنس جاتا ہے. یہ بھی باطل طریقہ ہے. تو پھر کیا ہے، یہ بھی حرام طریقہ ہے. اس کے علاوہ وہ تمام اشیاء جو حرام ہیں ان کی خرید و فروخت بھی وہ مال بھی کیا ہے، باطل طریقہ ہے مال کا. شراب، ٹھیک ہے، آج اس کو جو بھی نام دے دیا جائے، جسی بھی شکل میں ہو، اس کو بیچنے والا، خریدنے والا، صرف پینے والا نہیں، اس کو نچوڑنے والا، اس کو مارکیٹ تک لے کے آنے والا، اگر کوئی اس کو پک اپ میں لے کر آ رہا ہے اس شاپ تک، وہ بھی اس کے لیے بھی اس کی جو کمائی ہے اس کے بعد اس نے تو صرف پہنچایا، اس کو لگا میرا پیٹرول خرچ ہوا اور میں نے تو اس چیز جگہ پہ پہنچائی ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے. اس کے علاوہ دیکھیں مردار کا گوشت بیچنے والا، اب گوشت بیچ رہا ہے، کھا تو نہیں رہا نا، لیکن اس نے گوشت بیچا ہے، اس کے بعد اس کو جو کمائی ملے گی وہ بھی حرام ہے. اس کے علاوہ تصویریں بنانے والے، تصویریں بیچنے والے، مجسمے بنانے والے، مجسمے بیچنے والے، اس پر جتنی بھی کمائیاں ہوتی ہیں، فحش لٹریچر، کتابیں، سی ڈیز، تصویریں، میوزک، اس کے اوپر جتنی بھی چلنے والی انڈسٹری ہے، جتنے بھی کام ہیں، وہ سب اس کے اوپر جتنا آنے والا پیسہ ہے، چاہے کوئی کسی بھی سورس میں انوالو ہے، اس پر حرام ہے. تو اس لیے کیا ہے، یہ سارے باطل مال ہیں. فاحشہ عورت کی کمائی وہ بھی حرام ہے. کتے کی قیمت لگا دینا وہ بھی حرام ہے. یعنی اب دیکھیں یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا، لوگ تو اچھی نسل کے کتے ہیں خریدتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں نا ان کو. تو کتے کی کمائی، کتے کی قیمت لگا لینا وہ بھی. کسی کاہن کی کمائی، کاہن تو ڈیفینیٹلی وہ حرام کام کر رہا ہے، کفر پہ لوگوں کو لے کے آ رہا ہے، اس کی اپنی کمائی بھی حرام ہے. جو اس کو دے رہا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی نقصان اٹھا ہی رہا ہے کفر کو. اس کے علاوہ حکومت کے ذریعے دوسروں کا مال بٹورنا، یعنی کیا کرنا، جھوٹے مقدمات چلا کر، اور کیونکہ اپنے پاس اچھا وکیل ہے تو کیا کریں گے، حق کو بھی جھوٹ ثابت کر کے مال ہتھیا لیں گے. تو یہ سارے مال بھی باطل ہیں. اس کے علاوہ دوسرے کی 1 انچ بھی غلط زمین ہتھیا لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی نے ناجائز کسی کی تھوڑی سی زمین بھی ہتھیا لی نا، تو روز قیامت 7 زمینوں کے توق اس کے گردن میں ڈالے جائیں گے. اب آپ زمین کا ویٹ، ایک زمین کا ویٹ چیک کر سکتے ہیں، 7 زمینوں کے توق اس کو گردن میں، اس کے حالہ بنا کر، ایک لوپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے. یہ ہوگی سزا، 1 انچ بھی زبردستی غلطی سے، غبن سے کسی کی زمین ہتھیا لینے کا. اور آج دیکھیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، اور یہ سب باطل مال ہے جو اپنے مال میں شامل کیے جا رہے ہیں، کبھی غفلت میں، کبھی لا علمی میں، کبھی لالچ میں، کبھی کمپٹیشن ہرس میں. تو یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہمیں جھنجھوڑ دیا ہے، مت کھاؤ آپس میں ایسے مال، مت کھاؤ، صرف ایسی تجارت جس میں باہمی لین دین ہوگا. اس کے علاوہ دیکھیں کتاب اللہ میں تحریف اور تعویل، غلط فتوے دے کر مال بٹورنا وہ بھی باطل مال ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بائی اور مشتری، یعنی بائر اور سیلر صرف اس حال میں جدا ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے راضی ہوں. یعنی اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے ایسا ڈیل کرتے ہیں کہ دونوں کا فائدہ ہے، دونوں خوش ہیں، دونوں کو جو ہے اس سے آسودگی حاصل ہوئی ہے، تو صرف وہی تجارت کیا ہے، وہی خرید اور فروخت جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم دیکھتے ہیں نا باطل مال کمانے کی حدیث میں وعیدیں کیا ہیں، سزائیں کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں سودے کو پورا کرنے یا فسخ کرنے کا، یعنی کینسل کرنے کا اختیار اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک وہ جدا نہ ہوئے ہوں، سوائے بیع خیار کے. یعنی بیع خیار یعنی کوئی ایک معین مدت ہوتی ہے جس میں
یعنی کہ بتا دیتے ہیں کہ ہاں اتنی لمٹ ہے، اس میں ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیتا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اب یہ میں قسم کھاؤں گا میری بات میں وزن آ جائے گا اور فیصلہ میرے حق میں ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیتا ہے۔ کتنی سخت حدیث ہے، کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ 100 50 1000 لاکھ کے لیے جنت حرام ہو جائے اور جہنم واجب ہو جائے۔ حدیث بتا رہی ہے اللہ اس کے لیے دوزخ واجب کر دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ یہ حق تلفی معمولی قسم کی ہو، یعنی چھوٹی سی ایک پینی، یعنی ایک بالکل معمولی سی ہو، فرمایا اگرچہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو کا درخت، اب آپ دیکھیں اس کی شاخ، یعنی اتنا بھی اگر کسی مسلمان کا حق مار لیا ہے وہ کسی بھی صورت میں، تو جنت گئی اور جہنم واجب ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حدیث بتا رہی، مسلم کی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا، وارن کر دیا۔ تو بچنے کی ضرورت ہے کسی کا حق کسی بھی صورت میں مار لینے سے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل 4 قسم کے آدمیوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ ایک وہ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرتا ہو، یعنی بات بات اپنے سودے کو بیچنے کے لیے قسم کھائے، واللہ واللہ کہہ کر کیا کرے میرا سودا تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا وہ محتاج جو اکڑ باز ہو، یعنی اس کے اندر اس کے پاس محتاجی ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن وہ اکڑتا ہی بہت ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، کسی سے مدد نہیں مانگتا، مدد اللہ سے ہی مانگے، لیکن اس کے اندر اکڑ ہو، کوئی اسے دے دے وہ پھر بھی اکڑتا پھرے، اس کے اندر عاجزی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے دشمنی بغض رکھتے ہیں۔ پہلی کیا کون تھے؟ جو قسمیں کھا کر سودا بازی کرے، دوسرا وہ محتاج جو اکڑ باز ہو، تیسرا وہ بوڑھا زانی، یعنی بڑھاپے تک پہنچ گیا لیکن زنا نہیں چھوڑ رہا، اور چوتھا ظلم کرنے والے حاکم سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں۔ یہ نسائی کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام تک نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اتنا ناراض ہوگا ہر ایک سے۔ اب دیکھیں کافر مشرک سے بھی سوال ہو رہے ہوں گے، ان سے ہر انسان سے پوچھا جا رہا ہوگا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کریں گے، ڈائریکٹ جہنم، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث بتائی صحابہ نے، میں نے پوچھا، یعنی ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو نامراد ہو گئے اور خسارے میں رہے، یعنی ان کا تو خود نقصان ہے کہ اللہ نے ان کو دیکھا بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، مردوں میں، مردوں کی بات کی جا رہی ہے، جو اپنے تہبند اپنے ٹخنوں سے نیچے مرد لٹکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے۔ اسلام نے ایک ڈریس کوڈ دے دیا، مردوں کو ٹخنوں سے اوپر اپنے اعضاء رکھنے کا حکم ہے، اپنے کپڑے اوپر رکھنے کا حکم ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اور حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ مسلم کی حدیث کتاب الایمان میں شامل ہے یہ، کہ ایک تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، کسی کو دے دیا، کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر دیا، تو جیسے ہی موقع ملا اس کو، تو کیونکہ ہم کرتے ہیں نا کہ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کام کر کے اس کو اپنے او میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر اپنا احسان رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذرا اس نے ہمارے سے کوئی کمی بیشی کی، ہم اسے احسان جتا دیتے ہیں، فلاں وقت پہ یاد نہیں تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، تم تو بڑے احسان فراموش ہو، میں نے تو تم پر احسان کیا تھا۔ تو احسان جتانے والے، اب یہ احسان کہاں سے جتایا جاتا ہے؟ زبانوں سے۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے، دردناک عذاب ہے، احسان جتا لینے سے بچیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا، یہ مسلم کی حدیث ہے، جھوٹی قسم کھا کھا کر اپنے مال کو اچھا بتانے والا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تاجروں کے گروہ، سودے بازی میں بےہودہ باتیں اور قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم ان کے ساتھ صدقہ بھی ملا لیا کرو۔ یعنی تم کیا کرو، کیونکہ تم کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول ہی دیتے ہو اپنی بات، اپنی چیز کو اچھا بتانے کے لیے، تو صدقہ بھی ملا لیا کرو، یا تو صدقہ دے دیا کرو یا اپنے مال میں سے تھوڑا سا اضافی صدقے کے طور پہ دے دیا کرو۔ ناپ تول میں کمی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم 2 ایسے کاموں کے والی بنائے گئے ہو کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی جرم کی بنا پر ہلاک ہوئی تھیں۔ حضرت شعیب کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اور آج ہم دیکھ لیں، ہمارا تو کوئی شاپ کیپر بھی شاید ہی اس سے محفوظ ہو، یا ہم خود بھی ناپ تول میں ہمارے ہاتھ کبھی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ جہاں پہ فیورزم ہوگی وہاں زیادہ دے دیں گے،
اس کے علاوہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک تولنے والا کوئی جنس تول رہا تھا، کسی چیز کو میئر کر رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا تول اور کچھ جھکتا ہوا تول، یعنی تولو، اچھی طرح تولو اور کچھ زیادہ جھکا دو، یعنی جو دینا ہے نا اس کو زیادہ جھکا دو، جھکتا ہوا تولو. یہ یعنی اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا، کیونکہ زیادہ چلا گیا. کم چلا گیا تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، ایک پینی کا، ایک ذرے کا حساب دینا پڑ جائے گا. زیادہ چلا گیا تو صدقہ ہے، اللہ کے پاس لکھ لیا جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو غارت کرے، ان پر چربی حرام کی گئی تو انہوں نے اس کو پگھلایا اور پھر بیچ ڈالا. اب یہاں پہ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے کہ ان کو جو منع کیا گیا انہوں نے ہیلا سازی کرنے کے بعد اس چیز کو حلال کر لیا. یہود یہ کام اکثر کیا کرتے تھے. اصحاب سبت کے اس قصے میں بھی ہمارے پاس یہ سب جو ہے موجود ہے یہ کہانی. تو پھر دیکھیں ہیلا سازی کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دینا، اللہ نے جو حکم نازل کر دیا کہ یوں نہیں تو یوں کر لیتے ہیں، وہ لکھا تو ویسے ہے نا، تو طریقہ تو وہی ہے، وہ وہیں جا کر اس سے مل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں سے بھی واقف ہے نا، دلوں کے حال سے بھی اللہ کو پتہ ہے کون ہیلا کر رہا ہے اور کون بچنے کی کوشش کر رہا ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایکسکیوز می، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی سوداگری کو حرام قرار دیا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور نجومی کی اجرت سے منع فرمایا ہے. یہ تمام مال بھی حرام مال ہیں. بخاری کی حدیث ہے. سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک آدمی ہوں، تو میرے سامنے مختلف جھگڑے لیے آتے ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنی دلیل دوسرے فریق کی نسبت اچھی طرح بیان کر دیتا ہے، یعنی فیصلہ آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب لے کے آتے تھے تو دونوں فریق سامنے ہوتے تھے، تو ایک کو اپنی بات اچھے طریقے سے کہنی آتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں جو سنتا ہوں اس پر فیصلہ کر دیتا ہوں. اب پھر اگر کسی کو اس کے مسلمان بھائی کا حق دلا دوں تو وہ ہرگز نہ لے، میں اسے دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں. یعنی اگر کسی نے بات اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کر دیا، حالانکہ اس کو پتا تھا کہ وہ دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، اسے بات اچھی طرح کرنی آتی تھی اور بات اچھی کرنے میں اس نے اپنا کیس جیت لیا، ون کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں نے تو بات سن کر یہ فیصلہ کر دیا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں اس کو دوزخ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، تو وہ نہ لے. یعنی اس طریقے سے حق پر خود بھی جمے، کیونکہ دیکھیں دلوں میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تصویریں بناتا ہے قیامت کے دن اللہ اسے کہے گا اب اس میں جان بھی ڈال، اور وہ یہ کام کبھی نہیں کر سکے گا. یعنی بخاری کی حدیث ہے. تو تصویریں بنانا، جو اسکیچنگ کر کے لوگوں کی پورٹریٹس بناتے ہیں اور اس کی کمائیاں کھاتے ہیں، یہ کمائی بھی حرام ہے، اس پہ گناہ بھی ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار میں غلہ لانے والوں کو رزق ملتا ہے اور ذخیرہ اندوز ملعون ہے. یعنی جو بازار میں لوگوں کے لیے اوپن مارکیٹ لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ریٹس لیتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، لیکن پروفٹ کے لیے جو اسے روک لیتا ہے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کر دی گئی ہے. اور جس پر لعنت کر دی جائے تو کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. واصلہ بن الاسقا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اپنے عیب دار چیز بتائے بغیر وہ چیز بیچ دی وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا. یعنی اس نے عیب نہیں بتایا تھا، بیچ دی، اور فرشتے، وہ اللہ کے غضب میں ہمیشہ رہے گا اور فرشتے اس پر لعنت کرتے رہیں گے. ابن ماجہ مشکات کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیں کتنی سخت حدیث ہے کہ بیچ کے فارغ ہو گئے، وہ کمائی کتنے دن چل جائے گی، اور وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے گا اور فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے. تو بچنے کا کام ہے. یا ایھا الذین آمنو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال، بچو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلے کے ڈھیر پر سے گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا تو انگلیوں میں نمی محسوس ہوئی، یعنی اندر تک ہاتھ ڈالا نا تو اوپر سے تو پتہ نہیں چل رہا تھا، اندر نمی محسوس ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو گئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس نمدار غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ یعنی یہ جو گیلا حصہ تھا، موئسچر تھا، تاکہ لوگ اسے دیکھ سکتے، یعنی یہ جو عیب دار حصہ ہے تو نے اس کو چھپا کے نیچے کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو یہاں پہ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر اپنی چیز کا کوئی عیب ہوتا ہے، کبھی ہم نے کسی کو دینی ہوتی ہے، تو کیا کریں، اس کو سامنے لے کر آئیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتی پکنے سے پہلے سودا چکانے سے بھی منع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کسی کی کھیتی نہیں پکی، یعنی چاہے وہ کھجور کی ہو، انگور کی ہو، تو پھر کیا ہے، اس سے پہلے پہلے اس کی ڈیل کر لی۔ اب نہیں پتا نا کیسا پھل اترے گا، اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اس سے پہلے ڈیل کر لی اپنے فائدے کے لیے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنی باریکیاں ہیں، کتنی نزاکتیں ہیں، اور کہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے پاس جو ہے، یہ عام ہمارے جو ہے سوسائٹی میں ہمیں صرف پیسہ کمانے کی دھن ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم کہاں پر باطل جو ہے نا اس کو اپنے مال میں شامل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار سے سودا کرنے سے منع کیا، کہ ادھار لیا اور اس پر بھی ادھار کر لیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیع نجش بیع نجش یعنی کہ وہ جو بڈ والی بات میں نے کی تھی، کہ بڈ جو ہے جس میں بولی بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بڑا لگائی جائے، اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں ایک اور چیز، کیونکہ احادیث تو بہت ساری ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ پھلوں کے 1 یا 2 3 سال کے پیشگی سودا لگا لیا کرتے تھے، کہ 3 سال کے لیے میرا باغ کیا ہے، اس کا سارا پھل تمہارا، پیسے دے دو، اب پھل جتنا مرضی اترے، تو اس سے بھی منع فرما دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کا سودا، اب آج دیکھیں، آج ہماری سوسائٹی میں ڈراپ شپنگ ایک ٹرم ہے جو کہ بہت زیادہ یوز کی جا رہی ہے، اور اس سے بہت پیسہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا آن لائن بزنس جو چل رہا ہے۔ آن لائن بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز یہاں سے خریدی، اور دوسرے، اگر آپ نے خریدی، اپنے پیسے دے دیے، چیز آپ کے پاس آ گئی، پھر آپ نے اس کو آن لائن سیل کر دیا، تو وہ چیز آپ کی ہے، اس کا منافع بھی آپ کا ہے۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے ڈراپ شپنگ میں، آپ دیکھیں یہ ٹرم، کیونکہ جیسے جیسے نیا دور آتا ہے نا، ویسے ویسے نئی ٹرمز انٹروڈیوس ہوتی ہیں، اور یہ باطل مال میں شامل ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی سٹور میں وہ چیز پڑی ہوتی ہے آن لائن، وہاں اس کی تصویر اٹھاتے ہیں اور اپنی جا کے اس کو کسی کے آگے پیش کرتے ہیں، یہ میرے پاس چیز ہے، خریدنی ہے۔ دوسرے کو پسند آتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، زیادہ پیسے بتا دیتے ہیں اس کے، ابھی خود مالک نہیں ہوتے، لیکن وہ چیز جو ہے وہ آگے سیل کر دیتے ہیں، اس کسٹمر سے پیسے لیتے ہیں، اپنا پروفٹ رکھتے ہیں، اس سٹور سے وہ چیز منگا کے ڈائریکٹ ادھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ ہے ڈراپ شپنگ، اور اس پر کروڑوں اربوں روپے بنائے جا رہے ہیں آج کل، اور یہ ہے باطل۔ جس چیز کا انسان خود مالک نہیں بنتا جب تک وہ اسے آگے سیل نہیں کر سکتا، تو اس چیز میں کیا ہے، جب تک انسان کسی چیز کا مالک نہ بنے اور اس کو آگے بھیجے، یہ اسلام میں بیچ دے، وہ آگے جائز ہی نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ میں وہ چیز ہو، خود خریدی ہو، پھر اس کے بعد بیچے، تو اس پر جتنا منافع جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ شرح منافع کے بارے میں بھی، کیونکہ آج اسی پہ ہم ذرا ڈیپتھ میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری اس کے لیے ڈیپتھ ہے، اور یہ کیونکہ اس میں ہمارے لیے حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے، اس لیے اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں۔ شرح منافع سے جو ہے پہ بھی بات کی گئی ہے کہ شرح منافع جو ہے اس کو مناسب لیا جائے، اس کا مناسب منافع رکھا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اتنے کا سامان نہیں ہوتا جس نے اس کے اوپر منافع کمانا چاہتے ہیں۔ سیدہ قیلہ ام نمار کہتی ہیں، میں نے نہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خرید و فروخت کیا کرتی ہوں، یعنی بزنس وومن تھی وہ، جو چیز مجھے خریدنا ہوتی ہے میں اس کے کم دام لگاتی ہوں، پھر دام بڑھاتے بڑھاتے اس قیمت پر آ جاتی ہوں جس پہ میں خریدنا چاہتی ہوں۔ یعنی پہلے میں کیا کرتی ہوں، یہ ہماری لیڈیز کا حصہ ہوتا ہے نا، حساب ہوتا ہے، اگر بازار والا کہتا ہے کہ 100 روپے کی چیز، تو ہم کہتے ہیں نہیں 10 روپے کی دو، ہم کہتے ہیں اچھا چلو 70 میں دے گا تو لے لوں گی، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں نہیں 10 کی دو، کہتا ہے نہیں 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 ملے گی، اچھا چلو 20 کی، پھر 30 کی، کرتے کرتے ہم آخر میں 70 پہ آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے چلو اس نے اتنا چھوڑا، اسے دے ہی دو۔ تو یہاں پر ایک مثال ہمیں حدیث میں بتا دی گئی کہ سیدہ قیلہ نے کہا کہ میں دام بڑھاتے بڑھاتے پھر اس قیمت پر آ جاتی ہوں جو میرا مقصود ہوتا ہے، پھر اسی طرح اگر کوئی چیز میں نے بیچنی ہوتی ہے، کیونکہ بزنس وومن تھی، تو پھر زیادہ دام کہتی ہوں، زیادہ ریٹ لگاتی ہوں، وہی جو پٹھانوں والے کام، کہ ایکسٹرا 100 روپے کی چیز ہے تو کہہ دوں گی 1000 روپے، یعنی وہ کیا کہتا ہے پٹھان، 1000 روپے بیچنی اس نے کیا ہوتی ہے 100 میں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہم لے لیں 70 میں، لیکن وہ کیا کیا، وہ کہتے لگی کہ میں چیز بیچنی ہوتی ہے تو زیادہ دام کہتی ہوں، اور پھر کم کرتے کرتے اتنے اپنے مقصود پر آ جاتی ہوں کہ بس یہاں تک میرا پروفٹ مجھے مل جائے گا۔ اب اتنا کم کر رہی ہوتی ہوں کہ جو بائر ہے وہ کہتا ہے اس نے تو پہلے ہی بڑا کم کر دیا، اور مجھے کتنا ڈسکاؤنٹ مل گیا، وہ خوشی خوشی خرید لیتا ہے۔
جب انہوں نے یہ اسٹریٹجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلا یہ اچھا کام نہیں ہے. جو چیز جو چیز جتنے کو بیچنا چاہتی ہو اتنے ہی دام کہو. لینے والا لینا چاہے گا تو لے لے گا ورنہ نہیں. اور جو چیز اس کی خریدنا چاہتی ہو اس کی بھی اتنی ہی قیمت ایک مرتبہ کہہ دو. دینے والا دینا چاہے گا تو دے دے گا ورنہ نہیں. یعنی کیا بارگیننگ. اب ہم دیکھیں کہاں سے کہاں یہ چیز، اور یہ تو ایک بزنس اسٹریٹجی ہے. اور یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ یہ جو اس طریقے سے اسٹریٹجیز کے ساتھ چیزیں بائنگ اینڈ سیلنگ کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیلا کو منع کر دیا، کیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ایسے نہیں کہو. جو کرنا ہے ایک ہی دام بتاؤ، بیچنا ہوگا بیچ دے گا، لینا ہوگا لے لے گا، یہ بزنس ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، یہ تجارت ہونی ہوگی تو ہو جائے گی. لیکن اس طرح کی اسٹریٹجیز نہ کرو. تو یہ بھی منع کر دیا. آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری تفصیل ہے اس پہ. ہم مزید انشاءاللہ نیکسٹ، کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے، مزید تفصیل میں جائیں گے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو، ایمان والے کو کیا کہا؟ لا تأکلوا اموالکم. بہت بڑا حکم ہے. آیت چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اس کی بہت باریکیاں ہیں کیونکہ باطل مال جو ہے ہمارے حلال سارے مال کو گندا کر دیتا ہے. اتنی سی نجاست اگر پانی میں گر جائے وہ سارا پانی نجس ہو جاتا ہے. تو اس کے پھر بہت ساری قباحتیں ہیں، اس حرام مال کی پھر بہت ساری قباحتیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہیں، اگلی کلاس میں پھر اس کو مزید جو ہے آگے مکمل کریں گے اور آگے مزید تفسیر کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، جو جان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان احکامات کو ہمارے دلوں پر اتار دے، ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے غلط جو نظریات ہیں، غلط تصورات ہیں، غلط عقیدے ہیں، پرانے رسم و رواج ہیں، ان کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ کے حکم پر سمینا و اطاعنا کر دینا ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ان پر چلنے والا، انہیں آگے پہنچانے والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر ایسے کام سے محفوظ رکھے جو اس کی ناراضگی کا سبب بن جائے، جو اس کے غضب کا سبب بن جائے، جو جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہر عمل کو ہمارے لیے آسان کر دے جو اللہ کی رضا مندی کا سبب بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی سچے معنوں میں مومن بنائے. ہر قسم کے حرام مال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.